بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آج آپ حضرات کے سامنے شب برات جو مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کروں گا، ان کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوافل اس رات ادا فرمائے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ نوافل منقول ہیں؟ تو اولاً ان بھائیوں کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو ممانعت بھی کہاں ہے؟ شریعت جس کام سے روکے اس کام سے بچنا چاہیے۔ جب شریعت نے اس کام سے روکا ہی نہیں ہے، ان نوافل سے روکا ہی نہیں ہے، اور یہ نوافل شریعت کے اصول اور قوانین سے ٹکراتے بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کو ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شریعت کے اصول اور قوانین سے ٹکرائے جو ہے اس کی ادائیگی ممنوع ہوتی ہے، لیکن جو شریعت کے اصول اور قوانین کے عین موافق ہو اس کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ان بھائیوں کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو ان نوافل سے روکتے ہیں یہ ذرا غور کریں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے وعید میں تو داخل نہیں ہو رہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عید کی نماز کے بعد ایک شخص کو نفل کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ حضور آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا۔ آپ علیہ رحمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اخاف ان ادخل تحت الوعید قال اللہ تعالی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ خوف کرتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وعید میں داخل نہ ہو جاؤں، لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ آپ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اس وعید میں داخل تو نہیں ہو رہے ان نوافل سے روکنے کی بنا پر۔ بہرحال ان نوافل کی ادائیگی میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہے یا نہیں ہے، تو اس وسوسے کے پیچھے آپ نے نہیں جانا چاہیے، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور فقہا کے نزدیک بھی عوام کو نیکیوں کے کام سے روکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ بحر الرائق میں ہے کہ صاحب بحر الرائق فرماتے ہیں اما العوام فلا یمنعون من تکبیر ولا تنفل اصلا لقلت رغبتهم فی الخیرات۔ بہرحال عوام تو ان کو تکبیر اور نوافل کی ادائیگی سے روکا نہ جائے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ نیکیوں کے سلسلے میں ان کی رغبت بہت ہی کم ہوتی ہے، لہٰذا ان کو روکنا یہ عقل مندی کے بھی خلاف ہے، فقہا کے بھی خلاف ہے، اور ان کو اس بات کی طرف مائل کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، دین کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ بہرحال ان وسوسوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی ایسا خیال آئے اس کو بالکل نظر انداز کیجیے اور خیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف مائل ہوئیے اور ان نوافل کو ادا کیجیے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 6 نوافل ہوتے ہیں مغرب کے فرض اور سنت پڑھنے کے بعد، یہ 6 نوافل ہوتے ہیں۔ ان میں 3 نیت کی جاتی ہے، 2 رکعت سے یہ پڑھیں گے۔ پہلی جب آپ نفل ادا کریں گے 2 رکعتی، اس میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو بہن پڑھ رہی ہے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آپ کسی امام کے پیچھے تو آپ نے کہنا ہے پیچھے اس امام کے، اور آخر میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ الہ العالمین اس نفل کی برکت سے عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ یہ آپ نے اسٹارٹ کر دینا ہے، یہ 2 نفل کو اسٹارٹ آپ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ بھی بہتر ہی ہے۔ یہ 1 رکعت کو مکمل کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کریں، اور اس میں بھی اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ یہ 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی سلام پھیرنے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیے۔ اگر آپ دونوں پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیے۔ دعائے نصف شعبان یہ اسکرین پر آ رہا ہوگا تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور نفل کے درمیان اس کو پڑھتے رہیے۔
جب یہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی، پھر اس کے بعد آپ دیگر نوافل کے لیے اٹھیں گے اور اس میں یہ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نفل خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اگر امام کے پیچھے آپ پڑھیں تو آپ نے کہنا پیچھے اس امام کے، آخر میں آپ نے یہ کہنا کہ الہ العالمین اس کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ کار وہی سابقہ ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے، ورنہ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی آپ دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لیں، پھر آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، یا دونوں پڑھنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان کی آپ ورد کریں۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے نفل پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ اس میں آپ نے یوں نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، الہ العالمین اس کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اس کے بعد بھی آپ نے ان کے پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا، اگر دونوں پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، اور آخر میں آپ نے نصف شعبان کی دعا پڑھنی ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں بھی تنہا اس نفل کو آپ پڑھ سکتی ہیں، خواتین اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر ائمہ حضرات جو بھی ہوں گے وہ طریقہ کار آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔